بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد شاہد اور آپ کے اپنے چینل حافظ شاہد ٹی وی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویورز، آج ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ایم ایس ورڈ 2010۔ اس کو مکمل طور پر ہم سیکھیں گے لیکن وقتاً فوقتاً۔ آج ہم سب سے پہلے اس کا انٹرفیس جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ آئیے یہاں ہم سرچ کرتے ہیں WORD ورڈ، یہ ہمارے سامنے آ گیا مائکروسافٹ ورڈ 2010۔ اس پر کلک کیا ہم نے اور یہ ہمارے سامنے سب سے پہلے ایم ایس ورڈ 2010 کا انٹرفیس کھل کے سامنے آ گیا۔ ویورز، یہ 2010 اور 2007 ان میں زیادہ ڈفرنس نہیں ہے، ملتے جلتی ہیں، ایون کہ 13 میں بھی تھوڑا بہت ڈفرنس ہے لیکن زیادہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں یہاں پہ رائٹ ٹاپ کی جانب، یہ ہمیں پہلا ایک بٹن ملتا ہے کلوز کا۔ اگر ہم اس پہ کلوز پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہماری جو ہم نے اوپن کیا ہے ورڈ کو، یہ ہمارا ختم ہو جائے گا اور یہ یہاں سکرین سے غائب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں دوسرا بٹن ملتا ہے یہاں پہ ریسٹور ڈاؤن کا۔ اگر ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو دیکھیے گا، یہ کلک کیا تو یہ ہماری جو سکرین ہے وہ چھوٹی ہو گئی ہے۔ اگر میں دوبارہ اسی پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں دوبارہ پھر ہماری وہی سکرین پہلی جیسی یعنی کہ بڑی لارج ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں تیسرا بٹن ملتا ہے منیمائز کا، کہ اس کے اوپر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو ہوگا یہ کہ جو ہمارا سافٹ ویئر ہے وہ اوپن تو رہے گا لیکن وہ ہائیڈ ہو جائے گا، یعنی کہ یہ میں نے کلک کیا، اب یہ نیچے آ گیا، اب میں دوبارہ اس پہ کلک کرتا ہوں وہ سیم اسی طرح دوبارہ پھر اوپن ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہمارا اسے ہم کہتے ہیں مینیو بار، یہ والا جو لکھا ہے سارا یہ ہمارا ہوتا ہے مینیو بار، اس کو مینیو بار کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو نیچے سارا یہ ہے ہمارا ریبن، اسے ہم ریبن کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آ جاتے یہ ہمارا جو سب سے پہلے ایک بٹن آ جاتا ہے وہ ہے لیفٹ ٹاپ پر، یہ ہے یعنی کہ ریڈو یعنی کہ جو ہم نے ورک کیا اس میں ریڈو کا آ جاتا ہے۔ پھر ہے انڈو کا بٹن ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس آپشن ہے سیو کا، یعنی کہ جو ہم نے ڈاکومنٹس تیار کیے ہیں ہم اسے سیو کر سکتے ہیں، اور اس کی جو شارٹ کی ہے وہ ہے Ctrl+S، آپ پریس کریں تو آپ کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ سیو ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں لیفٹ باٹم کی جانب، یہ ہمارے پاس ہے پیج 1 of 1، یعنی کہ جو ہم ورک کر رہے ہیں ہمارے پاس کتنے پیجز ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک ہی پیج ہے تو وہ یہاں پہ ایک ہی شو ہو رہا ہے۔ اگر میں یہاں پہ زیادہ پیج کرتا ہوں یعنی کہ میں اور پیج لے لیتا ہوں تو آپ کے سامنے دوسرا پیج آ گیا، یہ آپ دیکھیے گا یہ آ گیا 2 of 2۔ اگر میں واپس اب یہاں پہ 2 of 2 ہے نا، دیکھیں میں نیچے ہے میرا یہاں پہ کرسر نیچے ہے تو وہ وہاں پہ 2 of 2 آ رہا ہے۔ اگر میں پہلے ورگ پہ آؤں گا، پہلے ورگ پہ کام کروں گا تو یہاں پہ پھر 1 of 2 آ جائے گا۔ تو یہ ہے ہمارا پیجز، بتاتا ہے ہمیں کہ ہمارے پاس کتنے پیجز ہیں اور ہم کس پیج پہ ورک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ آپشن ہے ورڈز کا، یعنی کہ میں یہاں پہ اپنا ٹائپ کرتا ہوں حافظ شاہد ٹی وی، تو یہ میں نے حافظ شاہد ٹی وی جو ٹائپ کیا تو یہ دیکھیں آپ یہاں پہ نا یہ ریڈ لکیر جو ہے ریڈ لائن لگی ہے شاہد کے نیچے، یہ میں آپ کو تھوڑا سا بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ زوم ان کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ لگی آپ کو نظر آ رہی ہے ویور۔ تو میں واپس بیک آتا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ جو یہاں پہ یہ لکیر لگی نظر آ رہی ہے نا، تو یہ یہاں پہ یہ شو کر رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ سپیلنگ مسٹیکس ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ ریڈ لائن جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اب میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو ان میں سے جو میرے صحیح سپیلنگ رائٹ سپیلنگ ہو میں وہ چوز کر لوں گا، تو
تو وہ میرا वो صحیح ہو جائے گا. لیکن میں اپنا پہلے والا رکھوں گا کیونکہ وہ میرا نام تھا تو نام جو میرا صحیح لکھا ہوا تھا. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں ہم ویورز, یہ ہے ہمارا رائٹ باٹم. یہ سب سے پہلے ہمیں یہ آپشن ملتا ہے پرنٹ لے آؤٹ کا, یعنی کہ جس طرح ہم یہ ورک کر رہے ہیں تو یہ ہمارا پیج کھلا ہوا ہے تو یہ ہے پرنٹ لے آؤٹ. اس کے بعد ہمارا یہ آ جاتا ہے فل اسکرین ریڈنگ, یعنی کہ ہم اس پہ اگر کلک کرتے ہیں, ہم نے اپنا ورک کر لیا کمپلیٹ, ہم وہ سارا پڑھنا چاہتے ہیں ایک کتاب کی شکل میں, بک کی شکل میں, تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں. تو یہ دیکھیے گا میں یہاں پہ کلک کروں گا تو وہ پیج اس طرح اوپن ہوتے چلے جائیں گے, اور اگر میں واپس بیک آ جاتا ہوں, کلوز کیا تو واپس بیک آ گیا. اس کے بعد یہ ہم نے جو یہاں پہ کام کیا تھا دیکھیں یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس بٹن ہے ویب لے آؤٹ کا, یعنی کہ جو ہم نے کام کیا ہے اگر ہم اسے پیج لے آؤٹ میں لیتے تو وہ کس طرح کا نظر آئے گا. تو یہ دیکھیے گا یہ اس طرح کا ہمارے پاس نظر آ جائے گا لے آؤٹ میں, لیکن ہم پہلے والا کرتے ہیں واپس آ جاتے ہیں, یہاں پہ آ گیا. اس کے بعد یہ ہمارا آؤٹ لائن یہ کچھ ہو جائے گا, پھر ہمارے پاس یہ بٹن ہے یہ ہو جائے گا, دوبارہ وہی سیم ہی ہے. اس کے بعد واپس دوبارہ ہم پرنٹ لے آؤٹ میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے آپشن آ جاتا ہے زوم آؤٹ ہے اور زوم پلس ہے ان ہے, یعنی کہ اگر ہمارے پاس یہ سکرین ہے, کسی کی نظر ویک ہے, وہ ورڈ کو پڑھ نہیں سکتا, تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اسے زوم ان کرتے ہیں, بڑا کر کے پڑھ لیتے ہیں, اور یا ہم اسے منیمائز کرتے ہیں آؤٹ کر لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس یہ آپشن یہاں ہمیں ملتا ہے. اس کے بعد ویورز یہ ہمارے پاس ایک بٹن ہے یہ والا, یہ ہمارے پاس یہ ہے سکرول ڈاؤن ہے, سکرول اپ ہے, یہ جیسے اوپر نیچے کریں گے تو یہ ہمارے پیجز دکھاتا جائے گا ہمیں. تو یہ پھر ویورز آپ نے دیکھا آج کا یہ انٹرفیس تھا. میں دوبارہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ آپ کے پاس کلوز کا بٹن ہے, یہ ریسٹور کا ہے, یا نیچے کا چھوٹا ہو جائے گا, یہ منیمائز کا ہے, یعنی کہ ہماری سکرین جو ہے وہ ہائیڈ ہو جائے گی. اور اس کے بعد یہ ہمارا مینیو بار ہے, یہ ہمارا جو سارا یہ ریبن بار ہے, اور یہ ہمارے پاس ہے بٹن ہے کنٹرول پلس وائی, یعنی کہ ریڈو کا, یہ انڈو کا بٹن ہے, یہ اپنے فائل کو سیو کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پیجز کتنے ہیں, ہم نے کتنے ورڈز ہم نے ٹائپ کیے ہیں. یہ میں نے 3 ورڈز یہاں پہ ٹائپ کیے ہیں تو یہ 3 آ گیا. اگر زیادہ ورڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ورڈ 4 آ گیا, ٹھیک ہو. اس کے بعد یہ ہمارے پاس آپشن آ جاتا ہے کوئی ہمارے اسپیلنگ مسٹیک ہے اس کے لیے, اور یہ ہمارے پاس کوئی لے آؤٹ کے لحاظ سے آ جاتا ہے. پھر ہمارے پاس یہ زوم ان اور زوم آؤٹ کا آپشن آ جاتا ہے. ویورز آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں, اور اس سے یہ ہوگا کہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا. اور ویورز اگلی ویڈیو میں ہم دوبارہ اس کو مکمل طور پہ ہوم ٹائپ کی طرف جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ لک.